تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. یہ اعتراض آج اسلام پر کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اعتراض کیا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اسی کو پتھر مارے جاتے ہیں، اور جس جاندار میں زندگی اور توانائی ہوتی ہے اسی پر مخالفتوں اور عداوتوں کے وار کیے جاتے ہیں. بے ثمر شجر پر کوئی پتھر کیوں مارے، بے جان جسم پر کوئی وار کیوں کرے، کیونکہ وہ اپنی ناموس پہلے ہی گنوا چکا ہوتا ہے. یہی کیفیت آج باقی مذاہب کی ہے، وہ اپنا وجود کھو چکے ہیں. ان میں اب انقلاب انگیزی اور زمانہ سازی کی صلاحیت باقی نہیں رہی. لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین حق کو لے کر آئے وہ انسانی ضرورتوں اور مصلحتوں کے پوری طرح ہم آہنگ ہے، سائنس و عقل کے ہر درجہ موافق ہے. اس میں مردہ دلوں کو زندہ کرنے، انسانیت کو مادیت سے روحانیت کی طرف لانے کی صلاحیت ہے. وہی دین حق ہے. اسی وجہ سے یورپی تمدن کی جھولی میں پڑے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، لیکن جب ان سے اس بات پر دلیل طلب کی جائے، ان سے کہا جائے اس بات پر دلیل پیش کرو، تو اس بات سے قاصر ہے. ان کے ذلیل ہتھ کنڈوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ غلامی کے مسئلے کو لے کر وہ نوجوانوں کو دین سے بیزار اور منحرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام زندگی کے تمام ادوار کے لیے موضوع ہوتا، زندگی کے تمام ادوار کے لیے بنایا گیا ہوتا، تو پھر یہ غلام بنانے کی اجازت نہ دیتا اور نہ ہی غلامی کو تسلیم کرتا. اسلام کا غلامی کو تسلیم کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تاریخ کے صرف ایک دور کے لیے تھا، جو اپنے مشن کی تکمیل کر چکا. اب اس کا دور باقی نہیں رہا، اب اس کا دور ختم ہو چکا ہے. تو اس کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ آج 21ویں صدی کا نوجوان جب غلامی کا تصور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں عہد روما کے گھرانے جرائم سے تاغدار وہ غلام، اس کے ذہن میں تصویر پیش کی جاتی ہے اس غلام کی کہ جس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جس کو محض جن سے تجارت سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے کسی قسم کے کوئی قانون، کوئی حق حاصل نہیں تھا. آقاؤں کی دل فریبی کے لیے اس کو خون میں نہلا دیا جاتا تھا. لیکن جب دین اسلام آیا تو اس نے غلاموں کی انسانیت کے اوپر جو حقوق اور احترام تھے اس کو پورے طریقے سے عطا کیا اور فرما دیا بعدکم من بعد کہ تم چاہے غلام ہو یا آقا ہو، تم سب ایک ہی گروہ میں سے ہو. اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، غلام ہے یا آقا ہے، تمام کے لیے ایک قانون، ایک سزا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر آقاؤں کو فرما دیا کہ وما ملکت ایمانکم کہ جو تمہارے قبضے میں غلام اور لونیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا اور اس کی تشریح کر دی کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تم جیسا پہنو اور جیسا کھاؤ ان کو بھی ویسا پہناؤ اور ویسا ہی کھلاؤ۔ اسلام کے آنے سے پہلے غلام صرف جن سے تجارت تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے غلام کو انسانیت کے پورے حقوق اور احترام سے برابر فرما دیا۔ ایک اور پیچ اعتراض جو مغرب کے دانشور اسلام پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسلام نے سزائیں قائم کی ہیں وہ آج کے جدید دور میں نافذ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ سزائیں قدیم دور کے وحشیوں کے لیے نافذ کی گئی تھی، ان کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی محض تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے یا ناجائز تعلقات قائم کرنے پر شادی شدہ جو مرد و عورت ہیں ان کو سنسار کر دیا جائے یا اگر کوئی قتل کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جو چور ہے، جو قاتل ہے، جو ناجائز تعلقات قائم کرنے والا ہے اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ تو انسانی ہمدردی اور نفسیاتی علاج و معالجے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو اس کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ کتنے احمق لوگ ہیں وہ کہ ان کے پاس اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنے سے ڈرتے ہیں، انسانیت کی تذلیل ہوگی، انسانیت کی عزت مجروح ہوگی، لیکن ادھر دیکھیں فلسطین، کشمیر، برما کے اندر ہزاروں بے گناہ مسلمان بے دریغ قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن تب ان کو انسانیت کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ نہیں دینا چاہیے، یہ سراسر انسانی فکر و عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اگر سزا کو قائم نہیں کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر جرائم اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور پرامن معاشرہ بد امنی کے اندر تبدیل ہو جائے گا، جیسا کہ آج پاکستان کی صورتحال ہے۔ یہاں پر جس کا جو دل چاہتا ہے کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن قرآن نے فرما دیا کہ سزا ظلم نہیں ہے بلکہ سزا تو زندگی ہے۔ فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ مجھ سے قصاص لیا جائے گا، مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو وہ قتل سے رک جائے گا۔ اس طرح جو قاتل ہوگا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا، جو مقتول ہوگا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اسلام سزا دے کر انسانیت کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اسلام سزا دے کر انسانیت